ویڈیو میں انہوں نے وہ تمام باتیں بولی جو ایک بغیرت مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ اگر امام کاروبار کرنے لگ جائے گا پھر وقت سے اذان نہیں ہو پائے گی، وقت سے نماز نہیں ہو پائے گی۔ امام کی تنخواہ کو جھوٹی برکت کا نام دے کر کے اس کو اچھی تنخواہ نہیں دیتے۔ کبھی وہ اپنے بیوی کے دل کو توڑتا ہے، کبھی بچوں کی بنیادی ضروریات کو پورا نہ کر کے بچوں کے دلوں کو توڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چند روز پہلے مفتی شہریار صاحب پورنیہ بہار، انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کچھ ایسی باتیں کہیں جس کی وجہ سے علماء اور ائمہ مساجد کے دل کو شدید تکلیف پہنچی۔ انہوں نے علماء اور ائمہ مساجد کی ترجمانی کرنے کے بجائے ایسے بغیرت لوگوں کی ترجمانی کی ہے جو خود تو خوشحال زندگی گزارتے ہیں لیکن اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کا عالم اور ان کا امام ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کچھ کہا ہے وہ ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے، اس کے علاوہ ہم اس کا جواب بھی دیں گے، کیونکہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہی بات بہت سارے عوام کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد جو انہوں نے توبہ کی ہے، جو معافی مانگی ہے لوگوں سے، وہ آڈیو کلپ آپ کو سنائیں گے، آپ کی رائے جانیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامع کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج فالو کر لیں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کچھ کہا ہے علماء کرام کے بارے میں۔ دوسرا کام فجر سے لے کے ظہر تک کے بیچ میں 8 گھنٹے اسکول میں پڑھائے، مدرسے میں پڑھائے، اور کوئی محنت مشقت کر کے بزنس کرے اور مال بھی ہوگا، عبادت بھی ہو جائے گی۔ اب بلا وجہ سوشل میڈیا پہ امامت کی تنخواہ بڑھائیے، تنخواہ بڑھائیے، تنخواہ بڑھائیے۔ یہ 30 دن جو کھانا کھلاتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو غریب لوگ ہیں 100 روپے چندہ دے کے 5000 تنخواہ دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ امامت کرتے ہیں اس کی تنخواہ کی کیا ضرورت ہے، مگر مسجدوں کو چلانے کے لیے وہ تنخواہ دیتے ہیں۔ یہ بیچارے خود غریب مزدور مفلس قسم کے لوگ ہیں، 25,000 روپے ماہانہ کہاں سے لا کے آپ کو دیں گے؟ آپ فجر سے لے کے ظہر تک آزاد ہیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، مدرسے میں جا کے پڑھائیں، وہاں سے 10,000 کمائیں، مسجد سے ملے، دونوں طرف سے مل کر کے ایک خوشحال زندگی گزاریں، بزنس کریں 8 گھنٹے بیٹھ کر کے، محنت کریں، محنت کی جگہ ہے۔ ورنہ کھائیں گے سوئیں گے تو پیٹ تو اونچا ہو ہی جائے گا، بدن ہاتھ تو موٹا ہو ہی جائے گا۔ ویڈیو کو آپ نے دیکھا، ویڈیو میں انہوں نے وہ تمام باتیں بولی جو ایک بغیرت مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، جو خود تو خوشحال ہوتا ہے لیکن کسی امام کو خوشحال ہوتا ہوا نہیں دیکھتا۔ عوام کے پاس انہوں نے کہا کہ پیسہ کہاں سے آئے، اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آئے کہ وہ 25,000 روپے امام کو تنخواہ دے۔ عوام کے پاس اتنا پیسہ موجود ہوتا ہے کہ ان جیسے علماء کرام کو 50,000 روپے، 40,000 روپے، ایسے نعت خوانوں کو جو نہ تو نمازیں ادا کرتے ہیں اور نہ ہی دین کا کوئی کام کرتے ہیں، ان کو 40,000، 50,000 روپے دینے کے لیے عوام کے پاس ہوتا ہے۔ ان کو سال بھر میں 10 لنگر کرنا ہو تو 10 لاکھ روپے عوام کے پاس اکٹھا ہو جاتے، لیکن ایک مسجد کے امام کو 10 سے 15,000 روپے، 20,000 روپے دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا۔ آپ خود اس کا فیصلہ کریں کہ ایک امام کو کتنی تنخواہ ملنی چاہیے۔ انہوں نے اماموں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ امام کو کوئی بزنس، کوئی کاروبار کرنا چاہیے۔ کیا امام نے اسی لیے تعلیم حاصل کی ہے کہ وہ مسجد میں امامت کرنے کے بعد کوئی کاروبار کرے گا؟ اگر ایک امام کاروبار کرنے لگے گا پھر وقت سے اذانیں کب ہوں گی، وقت سے نمازیں کب ہوں گی؟ ایک کام کرنے والا خود اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ بہت سارے لوگ جو 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو کاروبار بھی کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، اور اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے تو آپ خود فیصلہ کریں کیا آپ 5 وقت کی نمازیں وقت پر پڑھ پاتے ہیں؟ کبھی آپ کی تکبیر اولیٰ چھوٹتی ہوگی، کبھی آپ کی رکعت چھوٹتی ہوگی، کبھی آپ کی جماعت چھوٹتی ہوگی، کبھی آپ کی ایک ساتھ وہ 2 سے 3 نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہوں گی۔ اگر امام کاروبار کرنے لگ جائے گا پھر وقت سے اذان نہیں ہو پائے گی، وقت سے نماز نہیں ہو پائے گی، اس وجہ سے امام کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو اگر اس سے کوئی کام کروانا ہو تو آپ مسجد کے متعلق کوئی کام کروائیں، اس نے جو دین سیکھا ہے 9 سال 10 سال مدرسے میں رہ کر کے، آپ اس سے علمی کام کروائیں، آپ اس سے ملی کام کروائیں، آپ دیں اس کو اچھی تنخواہ، یہ کام آپ اس سے کروائیں جس کام کے لیے وہ عالم دین بنا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو وہ آڈیو کلپ سناتے ہیں جس میں انہوں نے توبہ کی ہے اور لوگوں سے معافی مانگی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جملہ علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر محمد شہریار رضا قادری پورنیہ بہار سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے میری تقریر ہوئی تھی بہار بنگال کے سرحدی علاقے میں، جس میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ دوران خطاب علماء دین کی اہمیت اور فضیلت کو بتاتے ہوئے نوجوان علماء کے لیے کچھ ناصحانہ جملے کہ جوانی کے دنوں میں کس طریقے سے رہنا چاہیے،
اور محنت و مشقت کر کے دینی اور مالی دونوں خوشحالی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسی دوران سبقت لسانی سے کچھ جملے ایسے نکل گئے ہیں جس کے تعلق سے علماء کرام اور ائمہ مساجد میں بالخصوص کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے، اور وہ ناراضگی ان کے تبصروں سے ظاہر ہے. تو مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جملے سے تکلیف پہنچی ہے، اور واقعی تکلیف پہنچی ہے. تو میں تمام ائمہ مساجد علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اپنے اس جملے کو واپس لیتا ہوں. اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ الہی تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مجھے نازیبا، غیر مہذب اور ایسے جملے جس سے عالم دین کی توہین کے پہلو نکلتے ہوں ائمہ مساجد کے، ان تمام جملوں سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اور سارے علماء کرام کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آڈیو کلپ کو سننے کے بعد دل کو تھوڑی سی راحت پہنچی، لیکن یہ راحت کافی نہیں ہے. بہت سارے ائمہ مساجد جو آج بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. میرے جانکاری میں خود میرے کچھ ایسے ساتھی ہیں جن کو اچھی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے 9 سال کی 10 سال جو انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی دین کو بڑھانے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، ایک چھوٹی اور مختصر تنخواہ کی وجہ سے انہیں یہ کام چھوڑنا پڑا. آج وہ سعودی میں ہیں، آج وہ دبئی میں ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا علمی سرمایہ یہ خراب کر دیا. اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں عوام بھی ہے. عوام کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس نے 10 سال 9 سال تک علم دین حاصل کیا ہے، 11 سال پڑھ کر کے جو مفتی بن گیا ہے، اب عوام کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی اچھے سے خدمت کرے. ڈاکٹر کو ہم کتنے پیسے دے آتے ہیں، لیکن ایک امام کو ایک اچھی تنخواہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ موجود نہیں ہوتا. ہم امام کی تنخواہ کو جھوٹی برکت کا نام دے کر کے اس کو اچھی تنخواہ نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں برکت ہوتی ہے. آپ ایک امام سے پوچھیں کہ اس کی تنخواہ میں برکت کہاں سے آتی ہے. کبھی وہ اپنے بیوی کے دل کو توڑتا ہے، کبھی بچوں کی بنیادی ضروریات کو پورا نہ کر کے بچوں کے دلوں کو توڑتا ہے، کبھی وہ بیمار ہوتا ہے تو بغیر دوا کھائے ہوئے ٹھیک ہونے کی کوشش کرتا ہے، مہمان آتے ہیں گھر میں مہمان نوازی نہیں کر پاتا. یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جس کو ایک بغیرت عوام محسوس نہیں کرتی ہے. آپ سے امید ہے کہ آپ جاگرک ہوں گے، اپنے ائمہ مساجد، اپنے آس پاس رہنے والے اماموں کا خیال رکھیں گے. اور اس کے بارے میں علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب نے کیا کچھ کہا، وہ ویڈیو بھی جاتے جاتے آپ دیکھیں، اور اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں. آپ بتائیں کہ ایک امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، اور ایک امام کو کس طریقے سے مسجد میں اور کام کر کے اسے اچھی تنخواہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اس وقت دین کا سب سے بڑا کام وہ کر رہا ہے رے جو 5,000 7,000 روپے میں میرا عالم امامت کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے درد کو کسی نے نہیں سمجھا. ایک مزدور کی روزانہ مزدوری کم سے کم 500 روپیہ ہے، لیکن میرا ایک عالم بیمار بھی پڑتا ہے نا تو کسی سیٹھ کے دروازے دامن نہیں پھیلاتا. ہاں، ایسے عالموں کو میں نے دیکھا ہے. محلے اور علاقے کے زمینداروں کے کتے دودھ پیتے رہے اور میرا عالم رات کو فاقے سے پانی پی کر سو گیا. اگر ضمیر مرا نہیں ہے نا، اگر ضمیر مرا نہیں ہے، غوث اعظم کی سچی محبت ہے تو میرے غوث کے نام کی 100 دیگ بریانی مت پکاؤ، 2 لاکھ کی چادر میرے خواجہ کی مت چڑھاؤ، مت لگا لائٹ لگاؤ جلسوں میں 1 کلومیٹر. اپنے گاؤں کے پیش امام سے پوچھ لو چپے سے، حضرت کوئی دقت تو نہیں ہے؟ جس قوم کے لوگ عالم پالنا جان جائیں گے نا، جس قوم کے لوگ عالم پالنا جان جائیں گے، اس قوم کی اولادوں سے مذہب کوئی نہیں الگ کر سکتا. سبحان اللہ.